سے بین الاقوامی جریدوں کو جس طرح استعمال کیا گیا، جس طرح ان سے من پسند اپنی مرضی کے نیریٹو کے اوپر، اپنی مرضی اور منشا کے اوپر جس قسم کے آرٹیکلز پاکستان کی جس سے سبکی ہوئی، وہ تمام تر بھی میں آپ کو اعداد و شمار بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ شہ سرخی پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ شہ سرخی جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، اور اصل جو حقیقت ہے بانے پی ٹی آئی کی وہ عوام اور قوم کے سامنے ہے، اور تمام تر میں سمجھتا ہوں دنیا کے سامنے جو ہے ان کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب میں یہ شہ سرخی شاید آپ کی اسکرین میں ساتھ یہ چل بھی رہی ہو۔ University of Oxford is inundated with angry protests after disgraced ex-Prime Minister of Pakistan Imran Khan revealed plans to run for Chancellor from his prison cell۔ یہ شہ سرخی ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ ان کو جو لقب دیا گیا ہے بین الاقوامی میڈیا کی طرف سے، وہ ڈسگریسڈ ایکس پاکستان پرائم منسٹر عمران خان۔ اب ڈسگریس کا مطلب، کیونکہ انگریزی کا لفظ ہے تو اس کی بھی تھوڑی تشریح یا ٹرانسلیشن کرنا ضروری ہے کہ ڈسگریسڈ کون ہے۔ ڈسگریسڈ وہ ہے جو بے عزت ہوا ہو، ڈسگریسڈ وہ ہے جس کو بے آبرو کیا گیا ہو، کہ وہ اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے جو ہے وہ بدنام ہوا ہو، بے عزت ہوا ہو۔ تو ڈسگریس کا مطلب تو یہ ہے۔ اب ہم تو نہیں کہہ رہے، حکومت پاکستان نہیں کہہ رہی، انٹرنیشنل میڈیا چیخ کے پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ ڈسگریس انسان ہے۔ فرمائشی آرٹیکلز پہ آتے ہیں۔ جو فرمائشی آرٹیکلز لکھے اس کے تقریباً جنوری سے اگست تک اسی سال آپ نے دیکھا کہ 132 نیگیٹو، منفی اور اینٹی پاکستان آرٹیکلز شائع کیے گئے۔ اس میں زیادہ تر جو آرٹیکلز تھے، بی بی سی نے 14 آرٹیکلز لکھے، نیو یارک ٹائمز نے 13 آرٹیکلز لکھے، دی گارڈین نے 10 آرٹیکلز لکھے، الجزیرہ 8 آرٹیکلز لکھے، واشنگٹن پوسٹ، بلومبرگ، فائنینشل ٹائمز، ان کے 6 آرٹیکلز جو ہیں انہوں نے لکھے۔ اور یہ تمام تر وہ آپریشن گولڈ سمتھ، جس کا آپ بھی آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ایک منظم کیمپین کے تھرو ایک بڑے باریک طریقے سے جس طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح بانی پی ٹی آئی کو بچا لیا جائے، کیونکہ انٹرنیشنل لابینگ تو یہی چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے کسی طرح، کیونکہ وہ ان کا ایک کٹ پتلی ہے، اس کو کسی طرح ہم بچا لیں۔ تو یہ تو نہیں ہونے والا۔ یہ جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، جو دن دہاڑے ڈکیتیاں کی ہیں، جو چوریاں کی ہیں، جو لوٹ مار کی ہے، جو ڈاکے ڈالے ہیں، ان تمام چیزوں پہ ان کو حساب تو دینا پڑے گا۔ اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے ہی وہ آج پابند سلاسل ہیں، نہ حکومت کی کسی خواہش پہ، نہ کسی شخص کی خواہش پہ وہ پابند سلاسل ہیں۔ وہ اگر پابند سلاسل ہیں تو وہ گھڑی چوری کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کے ڈاکہ مارنے کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں، انتشار پھیلانے کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں، بلگری کے ہیرے جواہرات کے سیٹس بیچنے کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں، پاکستانی قوم کو اشتعال انگیزی دلانے کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں، پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کو ایٹ سٹیک ڈالنے کی وجہ سے وہ پابند سلاسل ہیں۔ یہ تو کچھ اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن میں کیونکہ یہاں پہ پڑھنے کا رواج نہیں ہے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ آرٹیکل میں نے مینشن تو کر دیا کہ ڈیلی نے جو آرٹیکل لکھا ہے، لیکن اس کے کچھ ایکسپٹس میں ضرور پڑھوں گا، اور اس میں کوٹ آن کوٹ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ تمام تر چیز بھی رکھی جائے۔ اس میں دیکھیں کوٹ آن کوٹ انہوں نے کہا کہ دا فارمر پرائم منسٹر اینڈ کرکٹر 71 یہ کہتے ہیں کہ he said he wanted to give back۔ آپ کیا واپس دینا چاہتے ہیں؟ what is it that you want to give back؟ کیا آپ 190 ملین پاؤنڈ جو آپ نے دن دہاڑے ڈکیتی کی، ڈاکہ مارا، وہ واپس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ گراف کی وہ خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی جو آپ نے چوری کی توشہ خانہ سے، کیا آپ وہ واپس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جو بلگری کا جیولری سیٹ تھا جس میں ایئرنگس تھیں، نیکلیس تھا، یہ اور دیگر ایک دو اشیاء تھیں اس میں، جو تحفتاً توشہ خانہ میں آپ کو
سعودی حکومت کے آپ کے میڈن وزٹ پہ ملا تھا, کیا آپ وہ واپس کرنا چاہتے ہیں؟ یا وہ جو پاکستان کی بے عزتی ہر فورم پہ آپ نے کروائی ہے اور آپ نے ہر طرف پاکستان کو رسوا ہونے کے لیے آپ پیش رہے ہیں, کیا وہ پاکستان کی جو عزت آپ نے مٹی میں ملانے کی ناکام کوشش کی, کیا وہ واپس کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ تو کہتے تھے کہ سبز پاسپورٹ کی عزت ہے. میرے خیال سے سبز پاسپورٹ کی عزت آپ نے جو اتنا کلیم کیا تھا وہ آج سب کے سامنے ہے کہ کم از کم حکومت کی بے انتہا کوشش ہے کہ وہ عزت اصل میں جو ہے وہ واپس لائی جائے. پاکستان کا وہ وقار, پاکستانیوں کی وہ عزت جو آپ کی ان حرکات و سکنات کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں, آپ کے اس بھکاری پن کی وجہ سے, آپ کے اس چوری اور جو عادت ہے آپ کی, جو آپ نے تمام تر یہ چیزیں چوری کیں, ڈاکے ڈالے, اس وجہ سے, اور جو کرپشن کی, کیا آپ آکسفورڈ کو جو اتنے پیسے آپ نے بنائے کرپشن کے مد میں اپنی پارٹی کے تمام تر لوگوں کو ساتھ میں لا کے, تو کیا وہ آکسفورڈ کو دینا چاہتے ہیں؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. اور یہ اس میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے اگر میں یہ کہوں کہ اگین میں اس کو ایکسیپٹ کو ضرور پڑھوں گا. ایز چانسلر آئی وڈ پیشنیٹلی ایڈوکیٹ فار Oxford's championing its values of diversity, equality and inclusion both in the UK and abroad. مطلب آپ نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں, جو آپ پوری قوم کو پتہ ہے آج اگر دہشت گردی کی لہر میں تیزی آئی ہے اس ملک میں, تو وہ کس کی بدولت ہے, وہ کس کا دیا ہوا تحفہ ہے, وہ آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے. You are nothing else than a طالبان اپولوجسٹ. آپ ایک طالبان اپولوجسٹ ہیں. آپ اپنے دور حکومت میں جس طرح آپ نے طالبان کو, دہشت گردوں کو ری سیٹلمنٹ اور انٹیگریشن کے نام پہ یا ری انٹیگریشن کے نام پہ جس طرح آپ نے جیلوں سے ان کو آزاد کیا, آج یہ پاکستانی قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. اس میں ایک ایکسیپٹ اور بھی پڑھ دوں کیونکہ کچھ جو اس شخص کی اور بانی پی ٹی آئی کی جو ایک اسٹاک ہوم سنڈرم کی محبت, کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ اسٹاک ہوم سنڈرم ہے, یہ محبت نہیں ہے, یہ کلٹ فالوئنگ ہے. یہ ایک وہ ذہن کی مفلوج ہونا یا ذہن کا معاف ہو جانا جو آپ کو بھی میں کہوں گا کہ اس کو بے شک گوگل کر لیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب اسی بیماری میں کیونکہ کچھ ان کے سپورٹرز میں جو گنے چنے رہ چکے ہیں اس میں خواتین بھی ہیں, تو میں اس پہ بھی آؤں گا کہ ان کی خواتین سپورٹرز کے اوپر بھی یہ جو اپنی طرف سے بڑا پرچار کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں اور رول آف لا کے لیے کام کر رہے ہیں اور کیا کیا نہیں کر رہے, اس پہ بھی آپ کو کچھ گوش و گزار کرنا ضروری ہے. اور خواتین سپورٹرز کے حوالے سے بھی کہ خواتین سے متعلق ان کی کیا پالیسی رہی ہے اور کیا ان کی سٹیٹمنٹس رہی ہیں, تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ ایک ایسا شخص جس کے پیچھے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں بغیر کسی سوچ کے, بغیر کسی سمجھ کے, اور اس بیماری میں جو مبتلا ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم کی, اس میں تھوڑا سا یہ آپ کو پڑھ کے بتا دوں کہ انہوں نے یہ کوٹ آن کوٹ اگین, کیونکہ یہ ڈیلی میل کا آرٹیکل ہے, میں اپنے سے یہ تو کوئی بات بنا نہیں رہا. He has repeatedly blamed women's clothing for incidents of rape, claiming that if a woman wears very few clothes, it will have an impact on men unless they are robots. Such remarks shift the blame away from the perpetrators and perpetuate harmful stereotypes about women. تو خواتین کے لیے تو موصوف کے جو خیالات ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں کہ خواتین کے اوپر کہا جاتا ہے کہ بھائی خواتین اگر مختصر سا لباس پہنتی ہیں یا ان کے لباس کے اوپر ان کی جو آبرو ریزی کے واقعات کی جو بڑی وجہ ہے وہ ان کا لباس ہے, اور اس کا اثر جو ہے وہ روبوٹس پہ نہیں ہوتا. یہ ان خواتین کے لیے ہے جو ایسے شخص کی
سپورٹ کر رہی ہیں. یہ ایسے خیالات یہ شخص خواتین کے بارے میں رکھتا ہے. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر بات کی جائے, میں اس پہ بات نہیں کروں گا, لیکن ان کا اپنا کانڈکٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی ان کا اپنا کانڈکٹ, اس کے چرچے ہو رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ایک طالبان اور دہشت گرد اپولوجسٹ ہونے کے ناطے اور ٹیررسٹ اپولوجسٹ ہونے کے ناطے جو ان کے بیانات ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں. اور سب سے بڑی رکاوٹ یہ وہ چیزیں ہیں کہ خواتین کے بارے میں ان کے خیالات اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں, اس کی وجہ سے یہ وہاں پہ ایک احتجاج برپا ہو چکا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ شخص تو لائبلٹی ہے, اس نے پاکستان کو تو ڈبایا ہے, لیکن یہ اب ہماری یونیورسٹی کا بھی رخ کرنے کی طرف جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ یہ آکسفورڈ کا بھی نام و نشان ختم کر دے. تو اس میں جو میں نے آپ سے بات کی کہ دہشت گردوں کے بارے میں جو یہ شخص خیالات رکھتا تھا, نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر اس شخص کی آپ سپیچ سنیں, جس شخص نے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی, اسامہ بن لادن, اس کی حمایت یہ شخص کرتا رہا ہے. اور اس کی کوٹ آن کوٹ اگین میں آپ کو دوبارہ, کیونکہ میری بات پہ تو شاید کسی کو یقین نہ آئے, لیکن یہ ڈیلی میل کا آرٹیکل ہے, کوٹ آن کوٹ, یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس کا ایکسپٹ جو ہے. In a speech to Pakistan's National Assembly, Mr. Khan controversially referred to Osama bin Laden as a Shaheed martyr, a term that honors his death rather than condemning his actions as a global terrorist. اب یہ بھی دیکھ لیں کہ موصوف کے جو خیالات دہشت گردوں کے بارے میں ہیں اور حالیہ دہشت گردی کی لہر میں جو اضافہ ہوا ہے, that's all thanks to him. اور کوئی نہیں ہے جس کو بلیم کیا جا سکتا ہے, بیکاز یہ جب جیلیں کھولی گئیں اور دہشت گردوں کو رہا کیا گیا, آج وہ بلوچستان ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو, کے پی ہو, گلگت بلتستان ہو, آزاد کشمیر ہو, یہ انہی موصوف کا دیا ہوا تحفہ ہے. تو اس میں ڈیلی میل نے جو اپنی شہ سرخی میں ان کو ایک ڈسگریس وزیر اعظم کا خطاب دیا ہے, میرے خیال سے اس کے بعد تو ان کو یہ بالکل آئیڈیا ترک کر دینا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ بھی ان کی جو حوصلہ افزائی اور عزت افزائی ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے, اس آرٹیکل میں واضح طور پہ وہ نظر آ رہا ہے. ایک شخص جو اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے, اپنی چوری کی وجہ سے, اپنے ڈاکے کی وجہ سے, اپنی کرپشن کی وجہ سے, اپنے نیشنل سیکیورٹی کو ایٹ رسک ڈالنے کی وجہ سے, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اگر آج وہ اڈیالہ جیل میں ہے اور وہ کونسلر کا الیکشن تک نہیں لڑ سکتا اور چانسلر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے, جو شخص اس ملک کی سیاست میں کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتا, وہ کہتا ہے میں چانسلر بنوں گا آکسفورڈ یونیورسٹی کا. تو یہ کیا مزے کا خیز بات نہیں ہے؟ یہ اس قوم کے ساتھ بھی مذاق ہے, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی والوں کے ساتھ بھی مذاق ہے, یہ دنیا پوری کے ساتھ ایک مذاق ہے کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے. اس کے ذہنی مریض ہونے کا ثبوت یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ڈسپائٹ ان کے اپنے ایکشنز کیا رہے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی اپنی حرکتیں کیا رہی ہیں ان دا پاسٹ, پریزنٹ, اور اب وہ چاہتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو اتنا ایک اعلیٰ معیار کا تعلیمی ادارہ ہے, دنیا پوری اسے مانتی ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی میں داغدار کر دوں. کوئی رہ نہ جائے ایسی چیز پوری دنیا میں کہ جس کو میں رسوا نہ کروں, کیونکہ پاکستان اور پاکستانیوں کو تو میں نے رسوا کیا ہے. اور اب یہ انٹرنیشنل جو ایک علم بلند کیا ہے موصوف نے, بانی پی ٹی آئی, جو کہتے ہیں کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اپنی بے عزتی کروانا چاہتا ہوں, یہ بے عزتی ہے. یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کی اپنی حرکتیں, آپ کی اپنی کہی ہوئی باتیں, آپ کی اپنی کی ہوئی باتیں, وہ دیٹس اے رسک. آپ ایک ڈسگریس پرائم منسٹر ہیں, آپ ایک لائبلٹی ہیں. ہم تو یہ پٹیشن جو آئی ہے
کیونکہ وہاں پہ برطانیہ میں پٹیشن جو ہے وہاں پہ وہ ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے, کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہاں کے اپنے اسٹوڈنٹس ویدر المنائی ہیں یا کرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں, وہاں پہ انہوں نے وہ احتجاج برپا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا شخص ہماری نمائندگی کرے گا, ایسا شخص یہ چانسلر کا الیکشن لڑے گا جو اپنے ہی ملک میں کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ایسی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھیں. لیکن اس طرح یہ تمام تر چیزیں آپ اگر دیکھیں کہ انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دیا, دہشت گرد اپالوجسٹ رہے, یہ ان کو پروموٹ کرنے کی انہوں نے حتی الامکان کوشش کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ وہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی کو ہزاروں ای میلز موصول ہوئی ہیں. وہ تمام تر ای میلز یہ ایک ہی بات کر رہی ہیں کہ یہ آپ نے سوچا کیسے کہ ایسے شخص کی کینڈیڈیسی کو بھی آپ سامنے لے کے آئیں, یا اس کو کینڈیڈیٹ بھی بننے دیا جائے. کیا یہ شخص اس کے اہل ہے کہ دنیا کا اعلیٰ ترین جو ایک عالمی سطح پہ جو یونیورسٹی ہے اس کو آپ اس کا چانسلر جو ہے ایسے شخص کو بنائیں؟ تو وہاں پہ بڑے ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے اس تمام تر چیز میں, اور وہ لوگ بڑے نالاں ہیں اس چیز سے کہ اس نے سوچ کیسے لیا کہ یہ ہماری نمائندگی کرے گا بطور چانسلر. ان کو چاہیے کہ اڈیالہ میں یہ چانسلر کا الیکشن لڑیں. اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے جتنے باقی قیدی ہیں ان کے ساتھ کے وہاں پہ اڈیالہ میں الیکشن کروائے جائیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ بھی یہ شکست خوردہ ہوں گے, وہاں پہ بھی ان کو شکست ملے گی.